حالیہ دنوں میں جو جی پی میں مختلف مقامات پر جو تباہی ہوئی ہے، چاہے وہ دیامیر ہے، باؤسر ہے، گانچے ہے، جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں سے بڑی تباہی ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کے دورے پر اجلاس سے خطاب، کہا بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر افسوس ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ گلگت بلتستان میں دانش اسکول کا جلد قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ امور اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ دی اکنامسٹ کے مضمون میں جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ مضمون کے مطابق آرمی چیف امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں نجی ملاقات، خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز قرار۔ ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرفائڈ کیا۔ پاکستان کی سفارتی حکمت عملی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو عالمی سطح پر نئی شناخت دے رہی ہے۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ بجلی کی قیمت میں ₹1.75 فی یونٹ کمی کے لیے نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر آج سماعت کرے گا۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 53 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف ملنے کا امکان۔ شوگر کارٹلز کی جانب سے چینی قیمتوں کے تعین میں مبینہ کٹ جوڑ۔ شوگر ملیں بھاری جرمانے سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کرنے لگیں۔ شوگر کارٹلائزیشن کیس میں التوا کی درخواستیں دائر۔ مسابقتی کمیشن نے شوگر ملز اور ایسوسی ایشن کی درخواستیں منظور کر لیں۔ مسابقتی کمیشن نے شوگر ملوں پر 44 ارب روپے کے جرمانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے منظور۔ عدالت کی طرف سے وفاق اور صوبائی حکومتوں کو نوٹسز جاری۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ زمینوں پر قبضے کے مترادف ہے۔ درخواست گزاری لشکری رئیس ثانی کہتے ہیں مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے خلاف ہر فورم پر مقدمہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی فیملیز کا احتجاج ختم کروانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس کی ڈپٹی کمشنر کو مظاہرین سے مذاکرات کی ہدایت۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے، مظاہرین سے مذاکرات کر کے بتائیں کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ عدالت نے 2 ہفتے بعد سماعت پر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر میں آج سے حج درخواستوں کی وصولی شروع۔ حج درخواستیں و اخراجات آن لائن بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ حج درخواستوں کے لیے پہلا موقع رجسٹرڈ عازمین کو دیا جا رہا ہے۔ رجسٹرڈ عازمین 9 اگست تک درخواستیں اور اخراجات جمع کروا سکتے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ عازمین بچ جانے والی نشستوں پر 11 سے 16 اگست تک درخواستیں جمع کروائیں گے۔ راولپنڈی میں غیرت کے نام پر شادی شدہ لڑکی کے قتل کا کیس۔ قتل کا فیصلہ دینے والے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ سے کلاشنکوف اور گولیاں برآمد۔ ملزم کے خلاف تھانہ پیر بدھائی میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ پنجاب آرمز امینڈمنٹ آرڈیننس کے تحت درج کیا گیا۔ جامع شہدائے پولیس پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام۔ آصف علی زرداری کا جان کا نذرانہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پولیس نے امن و امان کے قیام کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں، جنہیں پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔
पंजाब पुलिस के उन जांबाजों को सलाम जिन्होंने खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम शोहदाए पुलिस पर पैगाम, कहा किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप को खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। रियासत की असल ताकत वो सिपाही हैं जिन्होंने गोली के सामने सीना किया और कदम पीछे ना हटाया। जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं वो सियासी जमात है। सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह करने की इजाजत नहीं है, वो नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ गोरीला जंग की बात करने वाले PTI सियासी जमात नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI फाशिस्ट ग्रोह है। 5 फरवरी को दहशतगर्द जमात को पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब गाड़ियों पर या ट्रम्प तेरा ही आसरा लिखवा लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं इसराइल की शर्मनाक कार्रवाइयाँ ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा रही हैं। मस्जिद अक़सा की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुँची। मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम और तनाज़े की जानिब बढ़ रहा है। गज़ा में सहीहूनी मज़ालिम पर ऑस्ट्रेलियाई अवाम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में तारीख़ी मार्च। 90,000 से ज़ायद ऑस्ट्रेलियाई शहरियों ने बारिश और तूफ़ानी मौसम के बावजूद एहतजाज में शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत पर जोर दिया कि वो गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयों और इमदाद की बंदिश पर इसराइल पर पाबंदियाँ लगाए। पंजाब में मानसून का छठा स्पेल तबाही मचा सकता है। PDMA ने मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से खबरदार कर दिया। आज से 7 अगस्त तक पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए चनाब और चहलुम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मौसमी हालात पर नज़र रखने के लिए कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।